میں اپنی پرسنل سیکرٹری مریم سے بات کر رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا اندر آ جاؤ، تو ایک آدمی اندر آیا جس کے ہاتھ میں چائے اور سنیک تھے۔ اس نے سائڈ پر رکھے میز پر رکھ دیے۔ میں نے مریم کو بھی وہیں بلا لیا اور کافی پینے کے دوران اس کے بارے میں معلومات لیتا رہا۔ خیر، میں نکلنے ہی والا تھا کہ پھر دروازہ نوک ہوا۔ کومل اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اسی آفس میں مینیجر کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پر کام کرتی تھی۔ بولی ویلکم سر۔ میں بولا کومل کیسی ہو؟ مجھے تو علم ہوا تھا کہ آپ سٹی سے باہر ہیں۔ وہ بولی رات کو ہی میں واپس آ گئی تھی۔ میں بولا بیٹھو۔ پھر مریم کو بولا آپ جاؤ، میں کچھ دیر کومل کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کومل کے ساتھ اس رات کے بعد یہ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے جینز اور لانگ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے لانگ ہیئر کھلے تھے۔ بولی کیسا لگا آپ کو آفس؟ یہ میں نے ہی تیار کروایا ہے اپنی ڈائریکشن میں، سر نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ میں بولا بہت اچھا لگا مجھے۔ بولی میری محنت وصول ہو گئی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بولا یار کیا کر رہی ہو؟ یہ آفس ہے، کوئی آ جائے گا۔ بولی آپ یہاں کے نیو ڈائریکٹر ہو، بنا اجازت کے کون آ سکتا ہے؟ اور میں نے ساتھ والا کمرہ آپ کے آرام کے لیے ہی بنوایا ہے۔ آج آپ پہلی بار آفس آئے ہو، آپ کا منہ تو میٹھا ہونا چاہیے نا۔ میں بولا ابھی نہیں، ابھی مجھے جانا ہے، کل میں جلدی آؤں گا تو کوئی پروگرام بنائیں گے۔ بولی رات تو آپ کو میری ضرورت تھی۔ میں بولا وہ رات کی بات تھی، لیکن ابھی مجھے کہیں جانا ہے۔ بولی ٹھیک ہے۔ پھر اس کو پکڑا اور منہ اپنے منہ سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بولا منہ تو میٹھا ہو گیا، اب باقی کا لنچ کل کریں گے۔ میں پھر وہاں سے نکل آیا، کیونکہ ناشتہ کر کے نکلا تھا تو اس وقت 12 بج رہے تھے۔ اب شام کے 5 بج رہے تھے تو بھوک لگ رہی تھی۔ بس کافی ہی پی تھی، سوچا کچھ ہلکا پھلکا کھا لوں، کیونکہ رات کی دعوت تو شیر خان کی طرف تھی۔ پھر ایک ریسٹورنٹ پہنچا اور ایک برگر کھایا۔ میں وہاں سے نکلا اور گھر آیا، سب ہال میں بیٹھے تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا۔ نور اور روح بھی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، میرے چہرے پر بھی اسمائل تھی۔ سب نے آفس کے پہلے دن کے بارے میں پوچھا۔ میں نے سب اچھا ہے بتا دیا۔ پھر اپنے روم میں آ گیا اور تیار ہونے لگ پڑا۔ میں ریڈی ہو کر نکلنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر نوک ہوئی۔ میں نے بولا آ جاؤ، تو نور اور روپ دروازے پر کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی نور بولی آج تو تم کئی لڑکیوں پر بجلی گراؤ گے، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ میں نے شکریہ بولا تو اب کی بار روپ بولی ایسے کام نہیں چلے گا، اب ہم آپ کی گرل فرینڈ ہیں۔ میں بولا میں نے تو ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ اس بار وہ دونوں ہی بولیں بٹ ہم تو مانتی ہیں نا۔ میں بولا اچھا ٹھیک ہے جناب۔ نور بولی جناب کون؟ اب ہمیں جان بولا کرو۔ میں بولا لگتا ہے تم لوگ خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی۔ میں بولا روپ بولی گھبراؤ مت، نہیں مرنے دیتی آپ کو۔ اچھا بھی بننے دو، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا۔ تو نور بولی چلے جانا، لیکن قیمت لگے گی جانے کی۔ میں بولا قیمت؟ کیا مطلب قیمت؟ اب کی بار روپ بولی وہی قیمت جو رات کو دی تھی، صرف ایک اور وہ بھی فرینچ۔ میں بولا مجھے دعوت میں جانا ہے یار۔ نور بولی جاؤ، لیکن بنا کس کے تو نہیں جانے دیا جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ لیکن جب انہوں نے بولا تو دل تو میرا بھی تھا، کیونکہ ان کے ساتھ جو مزہ آیا تھا وہ میچ کھیلنے پر بھی نہیں آیا۔ میں نے نور کو پکڑا اور کام شروع کر دیا۔ نور نے شروع سے ہی آج مجھے رسپانس دینا شروع کر دیا۔ آج اس میں بہت جنون تھا۔ وہ کبھی میرے اوپر کے ہونٹ کو پکڑتی تو کبھی نیچے والے کو۔ میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ پھر نور مجھ سے الگ ہوئی اور روپ آگے آ گئی۔ میں نے اس کو پکڑا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی نور کی طرح جنونی انداز میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے روپ کو الگ کیا۔ میں وہاں سے بھاگا، کیونکہ کچھ دیر اور رہتا تو کنٹرول ختم ہو جاتا اور کچھ اور ہی ہو جانا تھا۔ پھر میں شیر خان کے گھر پہنچا۔
وہ مجھے اندر لے گیا جہاں اس کے گھر والے کھڑے تھے۔ اس کے گھر والوں میں اس کا ماں باپ، ایک بہن تھی جس کا نام فضا تھا اور وہ ڈاکٹر تھی۔ اس نے اپنے ہسپتال بنایا تھا۔ میں نے پہلے شیر خان کے باپ کو سلام کیا اور پھر اس کی ماں سے ملا اور فضا کو سلام کیا۔ فضا کا قد 5 فٹ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ پہلی بار اس کو دیکھ کر دل دھڑک اٹھا تھا۔ فضا بولی، تو وہ آپ ہیں جو کہ میرے شیر بھائی کو ہرا کر سردار بن گئے ہیں۔ میں نے بولا کہ آپ کا بھائی واقعی شیر ہے، بس اس دن مقدر تھا کہ میں جیت گیا، ورنہ آپ کے بھائی نے مجھے ہرا دیا تھا۔ فضا بولی، جو بھی تھا ہرا تو دیا نا۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر سب کھانے کی میز پر بیٹھے۔ فضا ہر چیز اٹھا کر مجھے پاس کر رہی تھی۔ آنٹی بولی، یہ ایسی ہے، جب تک آپ کو ہر چیز چکا نہ دے اس کو سکون نہیں آئے گا۔ میں بھی ہر چیز جو فضا مجھے پاس کرتی تھی تھوڑی سی چکھ لیتا۔ میری نظر بار بار فضا کے معصوم چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ میں نے شیر خان سے کہا، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہم نے گلے مل کر ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو فضا بولی، اب تو شیر خان سے دوستی ہو گئی، ہم سے بھی کر لو۔ میں نے کہا، میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا آپ کا بھی دوست بن کر۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو اس کا ہاتھ اتنا نرم و ملائم تھا کہ کیا بتاؤں۔ وہ بولی، آج سے ہم دوست ہیں۔ میں بولا، شکریہ۔ وہ بولی، لگتا ہے دوستی کے آداب نہیں پتہ آپ کو۔ دوستی میں نہ شکریہ ہوتا ہے نہ معافی مانگی جاتی ہے، یاد رہے گا۔ پھر سب سے رخصت لے کر باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، واپس چل پڑا۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلا تھا کہ ہم پر حملہ ہو گیا۔ حملہ راکٹ لانچروں سے کیا جا رہا تھا۔ میرے گارڈ کی گاڑی تباہ ہو گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی سے نکلا اور سڑک کے ساتھ لگے درختوں کے پیچھے کود گیا تھا۔ حملہ بہت منظم طریقے سے کیا گیا تھا۔ میرے گارڈ جو بچ گئے تھے وہ بھی جگہ سنبھال رہے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔